بالخصوص میں چاہتا ہوں طلباء کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ وہ راغب ہو جائیں اپنے ورثے کی طرف. اور اب میں جو حالت دیکھتا ہوں اپنی زبان کی، سچی بات ہے کہ بہت دل دکھتا ہے کہ یہ اگلی نسل تک ہم پتہ نہیں اردو کو بھی اس طرح سے بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے کہ اب بچے لکھنے سے بالکل قاصر ہیں اور پڑھنے سے بھی قاصر ہیں. جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو یہ گزشتہ جو گرمیوں کی چھٹیاں گزری ہیں 2023 کی، جی جی. تو میرے ایک کولیگ ہیں جو میرے ساتھ ہی خطاطی سکھاتے ہیں ایرانی انسٹیٹیوٹ میں. جی. تو میں خود ان کے ساتھ جاتا تھا، 2 پوتوں کو لے کر جاتا تھا کہ چلو بھی تم لوگ لکھنا سیکھ لو. تو تعلق اس میں والدین کا ہے کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس طرف مائل کریں. میں صبح 7:30 بجے اپنے پوتا اور پوتی دونوں کو گاڑی میں بٹھاتا تھا جی. اور ان کو گھر تھا یہاں کٹاریاں میں، وہاں جا کر ان کو لے کر جاتا تھا. تو میں پھر وہاں بیٹھا رہتا. تو پھر مجھے ایک دن وہ کہنے لگے خواجہ صاحب کہ آپ کشمیر صاحب کیوں بیکار بیٹھتے ہیں؟ جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. تو ایک تو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، لیکن بچپن سے ان کو سکھانا چاہیے. جب ہم پڑھتے تھے تو ہم تختی کے اوپر جو تھے وہ باقاعدہ اور قلم سے باقاعدہ قلم دراز سے ہم لکھتے تھے. اور اس کا اثر آج بھی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا لکھا ہوا ہر بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. صحیح. وہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا والی بات نہیں ہے، کوئی بھی وہ پڑھ سکتا ہے. ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے کوئی بھی چیز لکھنے سے وہ جی چراتا ہے. ایسے ہی مجھے ایک دن کلاس میں اتفاق ہوا تو فارسی زبان کی تدریس جاری تھی، تو 2 طالب علم نئے آ گئے. تو ایک دن بھی میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا، جی میرا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے. دوسرے دن جب آئے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس نہ پینسل تھی نہ ان کے پاس کاپی تھی کوئی، اور وہ میری کلاس میں جو ہے وہ آ رہے تھے. تو میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا برخوردار آپ کے پاس جو ہے نہ پینسل ہے نہ کاپی ہے، تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ آپ کو کیا چیز یاد رہے گی؟ تو اس نے اپنی جیب سے ٹیلی فون نکال کے کہا سر ہم اس سے فوٹو لے لیتے ہیں، آپ جو کچھ وائٹ بورڈ پر لیتے ہیں فوٹو لے لیتے ہیں. اب ایسے نوجوانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں کہ بھائی لکھنا سیکھو. لیکن جو ہے وہ لکھنا ہی بھول گئے ہیں بندے، وہ خالی سننا اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ لکھ نہیں سکیں گے. میں ایک لفظ ہے وہ میں جب بھی کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے امتحان میں آپ نے یہ لفظ غلط لکھنا ہے، اور وہ غلط لکھتے ہیں. یعنی ہاں بالکل، آپ لفظ سندل ہے، جی آپ سندل کسی بچے کو آئے کو لکھیں وہ زدل لکھے گا، سندل نہیں لکھے گا. ایسے ہی ہے، صرف ایک شوشے کا فرق ہے. اگر ایک شوشہ اس میں لکھے گا تو تب وہ سین اور نون ہوگا ایسے، اور اگر ایک شوشہ نہیں ہوگا تو زبان بن جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی کرتے ہیں کیونکہ فارسی زبان میں سندلی کرسی کو کہا جاتا ہے. اور جس دن میں سندلی کی تعلیم ان کو دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بیٹا اس کو دیکھ لو اچھی طرح، یہ آپ نے غلط لکھنا ہے، اور وہ غلط لکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ تعلیم کی ضرورت ہے. اور اردو رسم الخط، فارسی رسم الخط دونوں ایک جیسے ہیں، ماسوائے شکستہ جو فارسی کا ہے وہ فرق ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کی طرف یہ ان کو زیادہ رجحان اس طرف ہونا چاہیے، سکھایا جائے انہیں کہ بھائی اس کو لکھیں، لکھنا سیکھیں. جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے ذہن میں وہ یادداشت رہے گی، وہ نقش ہو جائیں گے. کیونکہ آپ اگر پڑھتے ہیں نا یہ میموریز کے بارے میں، تو آپ اگر ایک چیز صرف سنتے ہیں تو آپ کی میموری شاید 10% رہ جائے گی ایک وقت گزرنے کے بعد. لیکن اگر ایک چیز آپ نے سن کر بیان کر دی اس کو، آپ کی میموری بڑھ جائے گی. اگر آپ نے ایک چیز سن کر بیان بھی کی، لکھ بھی لی، اور بڑھ جائے گی. اگر آپ نے ایک چیز سنی ہے، لکھی ہے، بیان کی ہے، دیکھی ہے، آنکھوں سے اس چیز کو بھی دیکھ لیا، یہ آپ کو بڑھ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ مختلف جو روشیں ہیں سیکھنے کی، ان میں سے یہ لکھنا بہت اہم روش ہے.
جی تو لکھنا نہیں، دائرے نہیں بنانے آئیں گے، عین غین کو لکھنا نہیں آتا لوگوں کو، کیا کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اردو کو لکھنا، املا ہم کو سکھائی جائے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر جو ہے گھر سے ان کو جو ہے وہ اس طرف لگایا جائے اور اس طرف راغب کیا جائے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کو اور وقت نوازش، نکالا، آپ نے بڑی محبت. اپنا وقت نکالا. انشاءاللہ جی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم.